علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم مسلسل آپ کی خدمت میں تحاوی شریف کی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہمارا جو سبق تھا، ایک نئے باب کو ہم نے شروع کیا تھا، باب القنوت فی صلاۃ الفجر وغیرہا۔ اس باب کی ایک نشست مکمل ہو گئی ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں ائمہ کے کیا اختلافات ہیں۔ صاحب کتاب نے اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے اس باب کو باندھا ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے جو گفتگو کی تھی اس کو خلاصہ ایک نظر میں سن لیجئے۔ شوافع اور مالکیہ کے یہاں نماز فجر میں قنوت ہے۔ فرق اتنا ہے، شوافع کے یہاں رکوع کے بعد قنوت پڑھنا ہے اور مالکیہ کے یہاں رکوع سے پہلے پڑھنا ہے۔ دوسرا مذہب تھا احناف کا اور حنابلہ کا۔ ہمارے یہاں اور حنابلہ کے پاس فجر میں دعائے قنوت نہیں ہے، نہ رکوع سے پہلے نہ رکوع کے بعد۔ صاحب کتاب نے فریق اول یعنی شوافع اور مالکیہ کی تائید میں 7 صحابہ کرام سے حدیثیں نقل کی، جن میں ابو ہریرہ، ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت برا بن عازب، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، خفاف بن ایما اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام حضرات سے روایتیں نقل کی گئیں۔ ان 7 صحابہ میں سے ابو ہریرہ، ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی روایتیں قنوت بعد الرکوع کے قائلین کے لیے استدلال کا جو ہے سامان فراہم کرتی ہیں، اور حضرت انس کی روایت سے قائلین قبل الرکوع یعنی مالکیہ نے استدلال کیا ہے۔ تو یہ بات ہوئی، امام طحاوی نے شوافع اور مالکیہ کی جو تائیدی روایات تھیں ان کو پہلے پیش کیا، اس کے بعد احناف کی طرف سے ان روایتوں کا ایک ایک کر کے جواب پیش کیا گیا تھا، جن میں کچھ حدیثوں کے جواب ہم پیش کر چکے ہیں اور کچھ کا باقی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عمر اور حضرت خفاف بن ایما، عبد الرحمن بن ابی بکر، برا بن عازب، ان حضرات کی جو روایتیں آئی تھیں ان کا جواب ہم نے گزشتہ نشست میں پیش کر دیا ہے۔ آج ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں ایک نئی حدیث کے جواب کے ساتھ۔ وَكَانَ أَحَدُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَيْضًا الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باب کے آغاز میں تقریباً 14 سندوں کے ساتھ حدیث مروی تھی۔ امام طحاوی نے 14 سندوں کے ساتھ حضرت انس کی حدیث کو بیان کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ فجر میں دعائے قنوت پڑھنے کے ثبوت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن حضرات نے حدیثیں روایت کی ہیں ان میں سے ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت انس سے بھی حدیث مروی ہے۔ پیچھے ایک حدیث ذکر کی گئی تھی، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے یہ بیان کیا تھا، اور یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ عمر بن عبید عن الحسن عن انس اس سند کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ عمر بن عبید عن الحسن عن انس، حدیث یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل ینقط بعد الرکوع فی صلاۃ الغداۃ حتی فارقہ، یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں رکوع کے بعد مسلسل قنوت پڑھتے رہے، حتی فارقہ، یہاں تک کہ آپ جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئے یا حضرت انس حضور سے جدا ہو گئے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آخری دم تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت کو پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث شوافع کے مسلک کی تائید کرتی ہے۔ امام طحاوی کے الفاظ میں اس کو دیکھیے
کہتے ہیں فروا عمرو بن عبید عن الحسن عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل ینقط بعد الرکوع فی صلاۃ الغداۃ حتی فارقہ. یہ حدیث پیچھے آ چکی ہے. فرماتے ہیں فاثبت فی هذا الحدیث القنوت فی صلاۃ الغداۃ. اس حدیث میں حضرت انس نے یہ ثابت کر دیا کہ فجر کی نماز میں قنوت ہے. وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنسَخ، اور قنوت کا پڑھنا یہ منسوخ نہیں ہوا ہے. یہ بات حضرت انس وضاحت کے ساتھ بتا دیے، کیونکہ فرمائے کہ آخری سانس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دعا قنوت پڑھتے رہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ منسوخ نہیں ہوئی ہے. تو گویا حضرت انس نے اس حدیث کے ذریعے فجر کی نماز میں دعا قنوت کا ثبوت پیش کیا، اور یہ بات پیش کی کہ دعا قنوت کا پڑھنا یہ منسوخ نہیں ہوا ہے. یہ ہو گئی حدیث. اب اس کا جواب سنیے. حضرت انس کی جو یہ روایت مختلف سندوں کے ساتھ پیچھے ذکر کی گئی تھی، تو ایک بات ذہن میں رکھیں یہاں پر، یہ جو روایت ہے عمر بن عبید عن الحسن عن انس، اس سند کے ساتھ ہے، یعنی عمر بن عبید عن الحسن، اس طریق سے یہ روایت ثابت ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکوع کے بعد فجر میں قنوت پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے پردہ کر گئے. اب اس کا جواب سنیے. جواب یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 شاگرد اور بھی ہیں. ان کے علاوہ، اور انہوں نے عمر بن عبید عن الحسن عن انس، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے خلاف حدیث نقل کی ہے. یعنی یہ جو حدیث ابھی ہم نے یہاں ذکر کی، یہ روایت یہ بھی حضرت انس کی ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور شاگرد ہیں. ان تمام شاگردوں نے حضرت انس سے جو روایت نقل کی ہے وہ عمر بن عبید عن الحسن عن انس، اس طریق سے جو روایت آئی ہے اس کے بالکل برخلاف ہے. مثال کے طور پر ایک شاگرد ہیں آپ کے محمد بن سیرین، جن کی حدیث ہم نیچے پڑھیں گے. محمد بن سیرین حضرت انس کے شاگرد ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت انس سے پوچھا گیا اقانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الصبح، تو فقال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں. فقیل له قبل الرکوع و بعد، رکوع سے پہلے حضور پڑھتے تھے، رکوع کے بعد. فقال بعد الرکوع یسیرا، رکوع کے کچھ دیر کے بعد. اب یہ دیکھیے، یہ حضرت انس کے ایک شاگرد ہیں، اس میں الفاظ آئے بعد الرکوع یسیرا. اسی طرح حضرت انس کے ایک دوسرے شاگرد ہیں، اسی سند میں آتے ہیں، جیسے اسحاق بن عبداللہ. اسحاق بن عبداللہ کی ایک روایت آئی ہے حضرت انس سے، اور اس روایت کے الفاظ بھی مختلف ہیں. اس کے الفاظ یہ ہیں قنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 صباحا یدعو علی رعل و ذکوان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن قنوت پڑھی ہے، رعل اور ذکوان کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے. یہ اسحاق بن عبداللہ کی روایت کے الفاظ ہیں، یہ بھی حضرت انس سے ہیں. اور حضرت قتادہ، ان کی روایت بھی اسی طریقے کی ہے، وہ بھی حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے الفاظ یہ ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما قنتا 20 یوما، اس میں 20 دن کا تذکرہ ہے. اسحاق بن عبداللہ کی روایت میں 30 دن کا تذکرہ ہے. اب یہ 3 روایتیں یہاں ہم نے ذکر کر دیں. محمد بن سیرین کی روایت، اس میں یہ ہے کہ رکوع کے بعد مختصر قنوت پڑھنا ثابت تھا، بعد الرکوع یسیرا. اسحاق بن عبداللہ کی روایت میں 30 دن، اور قتادہ کی روایت میں جو ہے 20 دن. اور ایک شاگرد ہیں ان کے عاصم بن کلیب، ان کی روایت کو ہم بعد میں پڑھیں گے، پیچھے وہ روایت آ چکی ہے. ابھی اسی پر گفتگو کرتے ہیں. اب وہ حدیث دیکھیے. ایک طرف حضرت انس یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی فجر کی نماز میں دعا قنوت پڑھی ہے.
دوسری طرف حضرت انس کے جو دوسرے شاگرد ہیں وہ حضرات اس کے برخلاف روایت کرتے ہیں، اور ان کی روایتوں میں 30 دن 20 دن اس قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس کے یہ تمام شاگرد اس روایت کے خلاف روایت کرتے ہیں جو عمر بن عبید عن الحسن عن انس اس طریق سے جو روایت آئی ہے، یعنی امام حسن کی حضرت انس کی جو روایت حسن عمر بن عبید کے طریق سے آئی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قنوت پڑھی، لیکن یہ حضرات جو دوسرے شاگرد ہیں، ان حضرات نے جو روایت کی اس کا مضمون بالکل اس کے برعکس ہے۔ محمد بن سیرین، اسحاق بن عبداللہ، حضرت قتادہ اور حمید بن ابی حمید، ان کی روایت بھی 20 دن کی آئی ہے۔ تو یہ تمام حضرات جو ہیں عمر بن عبید والی روایت کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں حضور کے پردہ کرنے تک دعائے قنوت پڑھنے کا ثبوت ہے، اور ان سب روایتوں کے اندر مخصوص ایام تک قنوت پڑھنا ثابت ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب اتنے کا ہم پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، وقد روی عنہ من وجوہ خلاف ذلک، اور حضرت انس سے ہی متعدد طرق سے اس کے خلاف حدیثیں مروی ہیں، جیسے فروی ایوب عن محمد بن سیرین، محمد بن سیرین کے طریق سے ایوب نے یہ روایت کیا، قال سئل انس، محمد بن سیرین نے کہا حضرت انس سے پوچھا گیا، اقنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الصبح، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت پڑھی؟ فقال نعم، تو فرمایا ہاں۔ فقیل له، پھر ان سے پوچھا گیا، قبل الرکوع و بعدہ، رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد پڑھی؟ فقال بعد الرکوع یسیرا، رکوع کے بعد مختصر طور پر۔ یہ محمد بن سیرین کی روایت ہے۔ اور وروا اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عنہ، اور اس سند کے ساتھ حضرت انس سے مروی ہے، انہ قال، کہ انہوں نے فرمایا، قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 صباحا، حضور نے 30 دن فجر میں قنوت پڑھی ہے، یدعو علی رعل و ذکوان، اور یہ قنوت جو ہے رعل اور ذکوان کے خلاف بد دعا کے حوالے سے تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب تیسری حدیث، وروا قتادۃ عنہ نحو من ذلک، اور حضرت قتادہ نے بھی حضرت انس سے اسی تعداد کو بیان کیا، یعنی 30 دن۔ وروا عنہ حمید، یہ ان کے چوتھے شاگرد ہیں، حمید بن ابی حمید، وہ بھی حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں کیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما قنت 20 یوما، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قنوت کو پڑھا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے 4 شاگردوں کی روایتیں ذکر کی، محمد بن سیرین، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ والی حدیث، قتادہ والی حدیث، اور حمید والی حدیث۔ یہ تمام روایتیں اس روایت کے خلاف مضمون کو ثابت کرتی ہیں جو عمر بن عبید عن الحسن عن انس کے طریقے سے آئی ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی فجر میں قنوت پڑھی، اور ان روایتوں کے اندر یہ ہے کہ آپ نے مخصوص ایام میں، کسی میں 20 دن ہے، کسی میں 30 دن ہے، مخصوص ایام میں قنوت کو پڑھا ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں فہؤلاء کلہم قد اخبروا عنہ خلاف ما روا عمر عن الحسن، فہؤلاء کلہم، یہ تمام حضرات، یعنی یہ تمام شاگرد، محمد بن سیرین، اسحاق بن عبداللہ، اور کہنا چاہیے قتادہ اور حمید، یہ تمام حضرات قد اخبروا، ان تمام حضرات نے خبر دی، عنہ حضرت انس کے حوالے سے، ان تمام حضرات نے حضرت انس کے حوالے سے وہ خبر دی، خلافہ، جو مخالف ہے، ما، اس خبر کے، روا عمر عن الحسن، جس حدیث کو عمر عن الحسن نے روایت کیا، عمر نے حسن کے طریق سے روایت کیا ہے، یعنی جو روایت عمر بن عبید نے کی ہے، ان حضرات نے حضرت انس سے اس کے خلاف روایت کی ہے۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب دوسری بات دیکھیے، حضرت انس کے ایک شاگرد اور ہیں جن کا نام ہے عاصم بن کلیب۔ عاصم بن کلیب کی ایک روایت پیچھے گزری ہے، اس روایت کو ایک مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عاصم بن کلیب کی روایت میں رکوع سے پہلے حضرت انس کے حوالے سے قنوت پڑھنے کا انکار ثابت کیا گیا ہے۔ دیکھیے، میں پوری سند پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ حضرت عاصم بن کلیب کی حدیث ہے، اور یہ بھی حضرت انس کے شاگرد ہیں۔ حدثنا ابو امیہ قال حدثنا قبیصۃ بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن عاصم
عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس نے فرمایا انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکعۃ شہرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت کے بعد ایک مہینے تک قنوت پڑھی۔ قال، راوی کہتے ہیں یعنی عاصم نے کہا، قلت تو میں نے پوچھا حضرت انس سے، فکیف القنوت، حضور کی قنوت کیسی تھی، کس مقام پر پڑھی؟ قال قبل الرکوع، تو حضرت انس نے کہا رکوع سے پہلے آپ نے قنوت پڑھی۔ اب یہ حدیث آپ پڑھ لیے، یہ بھی حضرت عاصم حضرت انس کے شاگرد ہیں۔ اب امام طحاوی تبصرہ کرتے ہیں، وقد روا عاصم عنہ، اور عاصم نے حضرت انس سے نقل کیا ہے انکار القنوت بعد الرکوع اصلا، یعنی رکوع کے بعد قنوت پڑھنے کا مطلقاً انکار کیا ہے۔ یعنی حضرت عاصم نے جو حضرت انس سے نقل کیا وہ یہ کہ رکوع کے بعد جو ہے قنوت نہیں ہے، بلکہ رکوع سے پہلے ہے، کیونکہ اس حدیث میں کیا آیا؟ رکوع سے پہلے آیا، تو جب رکوع سے پہلے پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکوع کے بعد کا انکار ہو گیا، کیونکہ ابھی جو روایت ہم پڑھے اس میں قبل الرکوع کے الفاظ ہیں، تو حضرت عاصم نے حضرت انس سے جو روایت نقل کی اس میں رکوع کے بعد قنوت پڑھنے کا صاف انکار ہے۔ ایک بات، دو چیزیں ہو گئیں، ایک چیز تو یہ کہ ان تمام شاگردوں نے، محمد بن سیرین نے، قتادہ نے، اسحاق بن عبداللہ نے اور حمید نے، ان تمام حضرات نے عمر بن عبید کی حدیث کے خلاف نقل کیا۔ دوسری چیز یہ، پانچویں شاگرد عاصم نے رکوع کے بعد قنوت کا انکار کیا حضرت انس کے حوالے سے، وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فعل ذلك شہرا ولكن القنوت قبل الرکوع، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ایک مہینے کیا، یہ بھی عاصم کی روایت میں ہے، ولكن القنوت قبل الرکوع، اور قنوت جو تھا وہ رکوع سے پہلے تھا، یہ چیز بھی عاصم کی روایت میں ہے۔ تو عاصم نے حضرت انس سے جو روایت کیا اس کے اندر جو ہے دو چیزیں آ گئیں، ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مہینے قنوت پڑھا، تو اس لحاظ سے دیکھیں تو عاصم کی یہ روایت عمر بن عبید کی روایت کے خلاف ہو گئی، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ حضور نے ساری زندگی قنوت پڑھا، اور عاصم کی روایت جو حضرت انس سے ہے اس میں یہ کہ ایک مہینے قنوت پڑھا، تو اس لحاظ سے خلاف ہوئی۔ دوسری یہ کہ اس حدیث میں یہ ہے، عمر بن عبید کی حدیث میں، کہ حضور نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی، اور عاصم کی روایت جو حضرت انس سے اس میں یہ ہے کہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھی۔ فزاد ذالک ایضا، تو عاصم کی روایت بھی مخالف ہو گئی اس روایت کے ما روا عمر بن عبید، جو روایت عمر بن عبید نے بیان کی، یعنی عمر بن عبید کے طریقے سے جو حدیث حضرت انس کی پہنچی، ٹھیک ہے، وہ حدیث اور عاصم کے طریق سے حضرت انس کی جو حدیث پہنچی، دونوں کے اندر تضاد ہو گیا۔ وخالفہ، اور عاصم کی حدیث عمر بن عبید کی حدیث کے مخالف ہو گئی۔ اب ایک ہی استاذ کے چند شاگرد ہیں، اب ان کی ایک ہی استاذ کی روایتیں چند شاگرد روایت کرتے ہیں تو ان میں اختلاف ہو گیا، تو عاصم بن کلیب کی حدیث بھی مخالف ہو گئی، ان چاروں حضرات کی حدیث بھی مخالف ہو گئی، تو صرف جو ہے عمر بن عبید کی جو حدیث ہے اس کو اگر سامنے رکھیں اور ان چاروں کی حدیثوں کو سامنے رکھیں، ان پانچوں کی حدیثوں کو، تو ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ فلم یجز لأحد ان یحتج فی حدیث انس بأحد الوجہین، لہذا اب اس طریقہ یہ ہے کہ جب حضرت انس کی روایتیں ان کے شاگردوں کے درمیان مختلف ہو گئی تو پتہ یہ چلا کہ حضرت انس کی روایات کے دو طریقے ثابت ہوئے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ دن قنوت پڑھی، جیسا کہ ان چاروں حضرات نے روایت کیا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی قنوت پڑھی، جیسا کہ عمر بن عبید نے روایت کیا۔ تو حضرت انس کی روایت کے اندر دو طریقے ہو گئے، اور بلا کسی حجت شرعیہ کہ ان میں سے کسی ایک طریقے کو ترجیح دینا یہ درست نہیں، کیونکہ کوئی ایک جہت کو لے کر آپ استدلال کریں گے تو دوسرا آدمی دوسری جہت کو لے کر استدلال کر سکتا ہے، لہذا ایک قاعدہ ہے اذا تعارض تساقطا، اس اصول کے تحت حضرت انس کی روایت قابل استدلال نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، اتنے کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فلم یجز لأحد ان یحتج فی حدیث انس بأحد الوجہین، لہذا کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے
کہ وہ حضرت انس کی حدیث میں کسی ایک توجیہ کے ذریعے بھی احتجاج کرے۔ اب اس میں دو توجیہ نکلتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مخصوص ایام تک قنوت پڑھی، دوسرے یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک مہینے زندگی بھر قنوت پڑھی۔ پھر دوسرا فرق، بعض روایتوں میں، بعض آپ کے حضرت انس کی روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے رکوع سے پہلے پڑھی، جیسے عاصم بن کلیب کہتے ہیں، اور دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ رکوع کے بعد پڑھی۔ تو دونوں وجہوں میں سے کسی بھی وجہ کے ساتھ حضرت انس کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے، فلم یجوز لأحد ان يحتج فی حدیث انس بأحد الوجہین مما روی عن انس۔ حضرت انس سے جو حدیثیں مروی ہیں ان کی دو وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے بھی کسی شخص کو بھی احتجاج کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن لخصمه ان يحتج علیہ بما روی عن انس، اس لیے کہ ان کے مد مقابل کو بھی پھر یہ اجازت ہوگی کہ وہ بھی حضرت انس کی مروی حدیث سے استدلال کرے بما یخالف ذلک، ایسے مسئلے پر جو اس کے برخلاف ہے۔ مثلا اب شوافع اور مالکیہ ہیں، تو شوافع کو کہنا چاہیے، یہ اختیار رہے گا کہ ہم جو ہیں عمر بن عبید والی حدیث کو لے لیں اور بعد الرکوع قنوت پر استدلال کریں، اور امام مالک یہ کہیں گے نہیں، ہم حضرت عاصم کی حدیث کو لیں گے، عاصم نے حضرت انس کی جو حدیث نقل کی ہے اس میں قبل الرکوع کا تذکرہ، لہذا ہم اس سے لیں گے۔ تو اگر آپ کسی ایک وجہ سے استدلال کرتے ہیں تو دوسرا دوسری وجہ سے استدلال کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب رہی یہ بات، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَكِنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ، یہ دیکھیے جملہ ہے، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَكِنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، یہ جو قول ہے حدیث کے اندر، لیکن قنوت رکوع سے پہلے ہے، رکوع سے پہلے ہے، یہ دراصل جیسے عاصم کی روایت میں آیا کہ عاصم بن کلیب کی روایت میں قبل الرکوع قنوت پڑھنے کا تذکرہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت یہ جو جملہ ہے حضرت انس نے حضور سے نہیں سنا، بلکہ حضرت انس نے یا تو کسی صحابی سے یہ جملہ لیا، یا یہ کہ حضرت انس کی اپنی اجتہادی رائے ہے۔ اگر حضرت انس نے کسی صحابی سے لے کر روایت کیا ہے تو پھر دوسرے صحابہ کی مخالف روایت کے مقابلے میں قابل استدلال نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ حضرت انس کی اجتہادی رائے ہے تو دوسرے صحابہ کی رائے اور ان کی روایات کے خلاف ہے، لہذا حضرت انس کی رائے دوسرے صحابہ کی رائے اور روایات پر غالب نہیں آ سکتی جب تک کہ اس پر کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو، اور یہاں پر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس کے ذریعے ہم حضرت انس کی روایت کو ترجیح دیں۔ دیکھیے، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَكِنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، اور رہا ان کا یہ قول کہ قنوت جو ہے رکوع سے پہلے ہے، فَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ انہوں نے حضور سے نقل نہیں کیا ہے، حضور سے یہ قول نہیں سنا ہے۔ فقد يجوز، کیونکہ یہ ممکن ہے، ان یکون ذلک اخذہ عمن بعدہ، کہ ہو سکتا ہے یہ قول حضرت انس نے حضور کے بعد کسی سے لیا ہو، کسی صحابی سے سنا ہو، او رأیا رآہ، یا پھر یہ خود حضرت انس کی اپنی رائے ہو، اپنا اجتہاد ہو۔ فقد رآ غیرہ من اصحاب رسول اللہ خلاف ذلک، تو حضور کے جو دوسرے صحابہ ہیں ان کی رائے اس کے برخلاف ہے۔ فلا یکون قولہ اولا من قول من خالفہ، لہذا حضرت انس کا قول ان کے مخالف کے قول سے افضل نہیں ہوگا، مگر کب؟ الا بحجۃ تبین لنا، مگر ایسی دلیل کے ذریعے جو ہمارے لیے معاملہ واضح کر دے، اور یہاں پر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کے ذریعے ہم حضرت انس کے قول کو ترجیح دے سکیں، لہذا خلاصہ کلام یہی کہ حضرت انس کی یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رَوَى أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، یہاں ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کو پہلے ہم پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا جواب دیں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ حضرت انس کی روایت میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ ہونے تک مسلسل قنوت کو پڑھا ہے، یہ چیز ثابت ہے، حتی فارقہ کے الفاظ سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ آخری حکم یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز میں قنوت پڑھا کرتے تھے، لہٰذا اس حکم کو منسوخ قرار نہیں دیا جا سکتا، منسوخ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت انس کی اس روایت میں قبل الرکوع یا بعد الرکوع کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ جس روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور نے ساری زندگی جو ہے قنوت پڑھا ہے، تو اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے قبل رکوع پڑھا یا بعد رکوع پڑھا۔ الفاظ کیا ہیں؟ میں الفاظ اس حدیث کو سنا دیتا ہوں۔ ما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقنط فی صلاۃ الغداۃ حتی فارق الدنیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس تک فجر کی نماز میں قنوت کو پڑھا، بس اتنا ہے۔ اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھا یا رکوع کے بعد پڑھا۔ ٹھیک ہے، دو احتمال ہیں۔ تو اس صورت میں اگر ہم یہ مانیں کہ بعد الرکوع یعنی رکوع کے بعد آپ نے قنوت کو پڑھا ہے، تو اس صورت میں یہ روایت جو ابھی ہم نے یہاں ذکر کی ربیع بن انس کی، جو حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اگر یہ مانیں کہ حضور نے، چونکہ اس روایت کے اندر صرف اتنا ہے یقنط فی صلاۃ الغداۃ، قبل رکوع بعد رکوع کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ حضور نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی، تو اس صورت میں یہ روایت عمر بن عبید عن الحسن عن انس جو روایت پیچھے گزری اس کی طرح ہوگی، اور عمر بن عبید کی روایت کا قابل استدلال نہ ہونا ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت انس کے دوسرے تمام شاگرد عمر بن عبید کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے یہ روایت بھی قابل استدلال نہیں ہے۔ دوسری صورت، اگر یہ مانیں کہ نہیں، یہاں پر قبل الرکوع قنوت پڑھنا مراد ہے، تو عاصم بن کلیب کی روایت کی طرح ہو جائے گی، کیونکہ عاصم بن کلیب نے قبل الرکوع والی روایت بیان کی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے قبل الرکوع والی چیز، یا تو یہ حضرت انس کی رائے ہے یا حضرت انس نے سن کر فرمایا ہے، اور دونوں توجیہوں کا جواب ابھی ہم نے عرض کر دیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ دیکھیے، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے، فقد روا ابو جعفر الرازی عن الربیع بن انس، کہ ابو جعفر رازی نے ربیع بن انس کے طریق سے یہ حدیث حضرت انس کی بیان کی ہے۔ ربیع بن انس کہتے ہیں، کنت جالسا عند انس بن مالک، میں حضرت انس بن مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا، انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مہینے قنوت پڑھی۔ فقال، تو حضرت انس نے فرمایا، ما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقنط فی صلاۃ الغداۃ حتی فارق الدنیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں مسلسل قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ کا دنیا سے پردہ ہو گیا۔ تو اس حدیث میں تو یہ ہے کہ حضور نے آخری دم تک قنوت کو پڑھا ہے، یعنی منسوخ نہیں ہے۔ اب اس حدیث کا جواب سنیے۔ قیل لہ، اس حدیث کے جواب میں ہم معترض سے کہیں گے، قد یجوز ان یکون ذلک القنوت هو القنوت الذی رواہ عمر عن الحسن عن انس، چونکہ اس حدیث میں قنوت کب پڑھی حضور نے اس کا تذکرہ نہیں، تو یہ ممکن ہے اس سے وہی قنوت مراد ہو۔ قد یجوز ان یکون ذلک القنوت، یہ ممکن ہے کہ یہ وہی قنوت ہو جس قنوت کو عمر عن الحسن عن انس کے طریق سے روایت کیا گیا ہے۔ جو پیچھے روایت گزری اس میں کیا تھا؟ بعد الرکوع۔ تو اگر یہاں قنوت سے مراد بعد الرکوع ہے، تو پھر یہ روایت جو ہے عمر بن عبید عن الحسن عن انس اس روایت کے مشابہ ہو گئی۔ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، اور اگر یہ اس کے مشابہ ہو گئی، فَقَدْ زَادَهُ مَا قَدْ ذَكَرْنَا، تو ہماری توجیحات کے یہ بالکل برخلاف ہے، کیونکہ ہم نے عمر بن عبید والی حدیث کے مسلسل جواب پیش کر دیے، مکمل جواب پیش کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ الْقُنُوتُ هُوَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَنَسٌ فِي حَدِيثِ عاصم، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس حدیث میں قنوت سے مراد وہ قنوت ہو جو رکوع سے پہلے ہے، جس کو حضرت انس نے ذکر کیا حضرت عاصم کی حدیث میں، یعنی عاصم بن کلیب کی حدیث میں۔ عاصم جو حضرت انس سے نقل کرتے ہیں تو قبل الرکوع ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس حدیث میں قنوت سے مراد قبل الرکوع ہو۔
تو اگر قبل رکوع مراد لیں گے فلم یثبت لنا عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القنوت قبل الرکوع شیء، تو پھر ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک حضرت انس سے رکوع سے پہلے قنوت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ وقد ثبت عنہ النسخ للقنوت بعد الرکوع، ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع کے بعد والی قنوت کا منسوخ ہونا یہ ضرور ثابت ہے، اس لیے اس حدیث سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس میں قنوت سے مراد بعد الرکوع والی قنوت ہے تو عمر بن عبید عن الحسن عن انس والی روایت کی طرح یہ ہو گئی، اس کا جواب ہم نے دے دیا۔ اور اگر قبل الرکوع مراد ہے تو پھر عاصم بن کلیب والی حدیث کی طرح ہو گئی، جبکہ عاصم بن کلیب والی حدیث میں جو ولاکن القنوت قبل الرکوع کے الفاظ ہیں یہ حضور کے الفاظ نہیں ہیں، یا تو حضرت انس نے کسی دوسرے صحابی سے سنا یا پھر یہ حضرت انس کی اپنی رائے ہے۔ یہاں تک جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا جواب یہ مکمل ہو گیا۔